الفعل ما دل على معنى فی نفسه، یہ متن کی عبارت ہے یعنی کافیہ کی۔ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے۔ مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہو۔ یہ فعل کی پوری تعریف ہو گئی۔ تو الفعل ما دل، دل فعل ماضی معروف ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس سے مراد کیا ہے، ما سے مراد کیا ہے؟ تو دل فعل ماضی معروف ہے، اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع ما ہے، لفظ ما جو کہ دلہ سے پہلے ما ہے، وہی ما مراد ہے، اور وہ ما موصوفہ ہے۔ اس ما سے مراد کلمہ ہے جس کی شرح کی ہے انہوں نے، ای کلمۃن، ما سے مراد کلمہ ہے، ای کلمۃن دلت۔ تو جب کلمہ یہاں نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ کلمہ مؤنث ہے، اس کے لیے جو فعل لایا جائے گا وہ فعل بھی مؤنث ہی ہونا چاہیے۔ تو دلت کہا، لیکن چونکہ متن میں کلمہ ہے نہیں، ما ہے، اور ظاہر ہے کہ ما لفظ کے اعتبار سے مؤنث نہیں ہے بلکہ یہ مذکر ہی ہے، تو ما کے بعد دلہ لایا گیا۔ لیکن جب اس کی شرح کی اور یہ بتایا کہ ما سے مراد کلمہ ہے، تو اب اس کے لیے جو فعل لایا گیا ہے وہ مؤنث لایا گیا، یعنی ای کلمۃن دلت علی معنی کائن فی نفسہ، فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کے اسی میں ہو، یعنی کلمہ میں ہو۔ تو اب اس کا حاصل یہ ہو گیا کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی خود اس کلمہ کے نفس میں ہے، یعنی اس کلمہ کے اندر وہ معنی موجود ہے، اسی پر دلالت کرے تو وہ فعل ہے۔ اور دوسری شرط اس کے لیے یہ بھی ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہو۔ تو اب معنی نفس کلمہ میں ہو، فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی نفس کلمہ میں ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معنی کا نفس کلمہ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمہ دلالت کرے اس معنی پر دوسرے کا محتاج بنے بغیر، خود ہی اپنے معنی پر وہ کلمہ دلالت کرے اور کسی کی طرف ملنے اور ملانے کا وہ محتاج نہ رہے، جیسا کہ حرف میں ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کسی اور کو ملایا نہ جائے وہ خود اپنے معنی پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے پہلے اتنے کا ترجمہ دیکھیے، الفعل ما دل، فعل وہ ہے جو دلالت کرے، ای کلمۃ دلت یعنی ایسا کلمہ ہے فعل جو دلالت کرے علی معنی کائن فی نفسہ، ایسے معنی پر جو اس کے نفس میں ہو۔ یہاں فی نفسہ ہی میں ہا ضمیر کا مرجع ما ہے، اور ما چونکہ مذکر ہے اسی وجہ سے نفس ہی لایا گیا، نفس ہا نہ لایا گیا، اگرچہ اس سے مراد کلمہ ہے لیکن چونکہ اس کا مرجع لفظ ما ہے۔ ای فی نفس ما دل، خود ظاہر کر رہے ہیں کہ فی نفس ہی میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ تو ما ہے۔ ای فی نفس ما دل، ایسے معنی پر دلالت کرے جو اسی کے اندر ہو جو دلالت کر رہا ہے، اور کیا؟ یعنی الکلمہ، تو ما سے مراد کلمہ ہے، یعنی کلمہ کے اندر ہو وہ معنی۔
वल मुरादो बेकौनिल माना फी नफ्सिल कलमा। तो अब इसका हासिल क्या हो गया? तो फेल ऐसा कलमा है जो दलालत करे ऐसे माना पर जो माना कलमा के अंदर हो। तो माना का कलमा के नफ्स में कलमा के अंदर होने से मुराद क्या है, इसको जाहिर कर रहे हैं। वल मुरादो बेकौनिल माना फी नफ्सिल कलमा, और नफ्स कलमा में माना के होने से मुराद, और माना के नफ्स कलमा में होने से मुराद दलालतुहा अलैहि, कलमा का माना पर दलालत करना है। मिन गैर हाजतिन इला ज़म्मे कलमतिन उखरा इलैहा, उस कलमा की तरफ दूसरे कलमा के मिलाने की हाजत के बगैर। जो कलमा दलालत कर रहा है माना पर, उस कलमा के साथ दूसरे कलमा को मिलाने की जरूरत के बगैर वो कलमा अपने माना पर दलालत करे, यही मुराद है माना के नफ्स कलमा में होने से। माना के नफ्स कलमा में होने से मुराद क्या है कि कलमा अपने माना पर दलालत करे, उस कलमा के साथ दूसरे कलमा को मिलाने की जरूरत के बगैर। बात समझ में आ गई? क्यों? अब इसकी इल्लत बयान कर रहे हैं कि उस कलमा की तरफ दूसरे कलमा को मिलाने की जरूरत क्यों पेश नहीं आती है, इसकी वजह क्या है? तो लिस्तिक़लालिही बिल मफ़हूमियत, उसके मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत होने की वजह से। कि वो खुद मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत है, लिहाजा उसके साथ दूसरे कलमा को मिलाने की जरूरत नहीं है। दूसरे कलमा को उसके साथ मिलाने की जरूरत तब पेश आती है जबकि वो मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत ना हो, जैसा कि हर्फ होता है, हर्फ का मामला है। मतन की इबारत ज़हन में रहे, अल फ़िअलु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही। तो फी नफ्सिही में हा ज़मीर का मर्जे मा है। पहले तो ये बयान किया कि फी नफ्सिही में हा ज़मीर का मर्जे क्या है? मा है। जो सबसे पहला लफ्ज है मा, वो है, और उस मा से मुराद कलमा है। तो अब इसका हासिल यह हुआ कि इसका मर्जे कलमा है माँ के वास्ते से। दूसरी वजह बयान कर रहे हैं कि यह भी मुमकिन है कि फी नफ्से ही में जो हा ज़मीर मजरूर है, जो मुज़क्कर की ज़मीर है, उसका मर्जे माँ ना हो बल्कि इसका मर्जे माना को करार दिया जाए। और माना कहाँ है? फी नफ्से ही से बिल्कुल मुत्तसिल है मतन की इबारत के लिहाज से। अला मानन फी नफ्से ही, फी नफ्से ही से जो बिल्कुल मुत्तसिल पहले है। काइनिन, ये शरह की इबारत है, शरह जामी की है ये, लेकिन काफिया की इबारत मानन है। तो ये भी मुमकिन है कि इस ज़मीर को लौटाया जाए किसकी तरफ? माना की तरफ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ज़मीर हो जिसका मर्जे दो को बनाया जा सकता हो, उन दोनों में से एक करीब हो एक बईद हो, तो मुनासिब यही है, कायदा और ज़ाब्ता यही है कि उसका मर्जे करीब वाले को बनाया जाए, दूर वाले को ना बनाया जाए। हालांकि यहाँ इसका बरअक्स किया है शारिह ने, और पहले दूर वाले को मर्जे करार दिया और करीब वाले के बारे में ये कहा कि मुमकिन है ज़मीर को माना की तरफ लौटाया जाना, ये मुमकिन है, ये कहा है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जब किसी ज़मीर के दो मर्जे हो सकते हो, उनमें से एक दूर हो एक करीब हो,
تو قریب والے کی طرف لوٹانا مناسب اس وقت ہے جبکہ مرجع قریب اور مرجع بعید دونوں متساوی ہوں، دونوں برابر ہوں۔ لیکن اگر کسی بھی اعتبار سے مرجع بعید کو ترجیح حاصل ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں اس ضمیر کا مرجع بعید والے کو ہی بنایا جانا زیادہ مناسب ہے، اور یہاں ایسا ہی ہوا ہے کہ بعید والے کو ترجیح حاصل ہے، اور دور کون ہے؟ ماں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دور والے کو ترجیح کیسے حاصل ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ قافیہ میں جہاں کلمہ کی تعریف کی اس کے بعد دلیل حشر بیان کی، اور دلیل حشر بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حاجب نے فرمایا لأنها اما ان لا تدل على معنى في نفسها لأنها اما ان لا تدل یا ان تدل على معنى في نفسها او لا تدل على معنى في نفسها، یہ کہا تو وہاں لأنها بھی کہا ہے، اور لأنها میں ہا ضمیر مؤنث کی ہے۔ اسی طریقے سے تدل کہا ہے، اور تدل دل یدل میں تدل یہ بھی فعل مؤنث ہے۔ تو وہاں دلیل حشر میں جو ضمیر لوٹائی گئی ہے وہ کس کی طرف لوٹائی گئی ہے؟ کلمہ کی طرف لوٹائی گئی، یعنی ماں کی طرف لوٹائی گئی ہے یا کلمہ کی طرف لوٹائی گئی ہے، جس کا حاصل کلمہ ہی ہے، تو کلمہ کی طرف لوٹائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہا کہا، اور جب مؤنث کی ضمیر لائی گئی تو اس سے متحقق ہو گیا اور اس میں کوئی شبہ نہ رہا کہ اس کا مرجع کلمہ ہی ہے، معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر معنی اس کا مرجع ہوتا لأنہا میں ہا ضمیر کا، یا تدلہ میں جو اس کا فاعل ہی یا ضمیر ہے اس کا مرجع اگر معنی ہوتا تو وہاں تدلہ یا لأنہا نہ کہا جاتا بلکہ لأنہو اور یدلہ کہا جاتا۔ تو ضمیر مؤنث کا لایا جانا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ وہاں جو ضمیر لوٹائی گئی ہے وہ صرف اور صرف کلمہ کی طرف لوٹائی گئی ہے۔